اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ قمیض کو لیس لگانے کا ایک طریقہ شیئر کرتی ہوں، اور اگر ٹائم ملا تو آیت کا ترجمہ بھی ہوگا، اور اینڈ پہ نا انشاءاللہ بھی ایک وہ وظیفہ بھی ہوگا آپ کے لیے۔ تو آپ دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے قمیض کو مکمل طور پہ سلائی کر لیا۔ سلائی کرنے کے بعد قمیض کی سیدھی سائڈ میں نے مشین کے پیر کے نیچے رکھی، جہاں سے سائڈ سلائی ختم ہوتی ہے وہاں پہ، اور قمیض کی سیدھی سائڈ رکھی اور لیس کی میں نے الٹی سائڈ رکھی۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو بالکل آپ نے سیدھی سلائی لگانی ہے، یعنی جس طرح آپ وہ اس کا چاک فولڈ کرتی ہے نا، اس طرح آپ نے لگانی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح رکھ کے تو ٹانکا تھوڑا لمبا کر لیں، اور آپ اس طرح سے بالکل برابر کپڑا کر کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی تو آپ سلائی لگائیں۔ اسی طرح پورے چاک پہ اور دامن پہ آپ نے سلائی لگاتے جانی ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے پھر اس کو جس طرح قمیض کے ہم عام نارمل چاک کو موڑتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، اسی طرح اس کو فولڈ کرنا ہے بڑی آسانی سے اور بڑی نفاست سے۔ یہ انشاءاللہ پائپنگ لگے گی، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پہلے نہیں لگائی ہوگی، اگر لگائی ہے تو پھر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کسی اور کے ساتھ شیئر کیجیے گا، شاید وہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کس طرح لیس لگ رہی ہے، اور میرا خیال ہے ہم اپنی آیت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہیں شہر سے نکلو، کبھی شہر سے نکلو تو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر لو، تاکہ کفار کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت کی۔ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی کو بھی مانتے ہیں۔ تو آگے 278 کی بات کریں گے۔ اس میں بیان ہے کہ ذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں، لسانی، قلبی اور بالجوارح۔ ذکر لسانی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی زبان سے تسبیح اور حمد و ثنا کرتا رہے، تو خطبہ، توبہ، استغفار، دعا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ذکر ایک قلبی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی عظمت الہی اور کبریائی اور اس کے دلائل و قدرت میں دل و دماغ سے غور کرے، اور علماء کا استنباط بھی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ذکر بالجوارح جو ہے یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو طاعت الہی میں مصروف رکھے، یعنی کہ مثلاً کوئی اپنے جسمانی عبادت کرے، جیسے حج ہو گیا، نفل ہو گئے، جیسے آپ نے کسی کی کام کے لیے، کسی کے کام آنے کے لیے چل کے آپ گئے، کسی کی بیمار کی ذمہ داری کے لیے آپ گئے، یہ سب جو ہے اس میں داخل ہیں۔ نماز اور تینوں قسم کے ذکر مشتمل ہے، تسبیح اور تکبیر، ثنا و قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ کا ذکر بالجوارح میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کر، اور میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں بیان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ بندہ مجھے باجماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ ذکر کرنے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، اس میں ہر طرح کے ذکر شامل ہیں، یعنی ذکر بالجہر کے بھی اور بالاخفا کے بھی۔ آگے جی 279 یعنی 79 میں ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہتے، اور نماز، استغفار، صلاۃ و حاجت یعنی نماز حاجت جو ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یعنی ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ہم کبھی بھی
किसी के सामने बयान करके उससे मदद मांगते हैं, और कभी कभी मदद मांगने के लिए हमें कितना सोचना पड़ता है और किस तरह और कितनी मुश्किल से हम अपने आप को किसी के सामने मदद मांगने के लिए तैयार करते हैं। आखिर हम इंसान हैं, कभी ना कभी तो सबको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत तो पेश आती ही होगी, और अल्लाह के बंदे एक दूसरे की मदद भी करते हैं, मगर बहरहाल किसी से मदद मांगना बड़ा ही मुश्किल काम है। इससे बेहतर ये है कि हम अपने नमाज नफ़ल हाजत के अदा करें, और इसमें हम मशगूल होकर अपने रब से मांगें, और वो ख़ुद भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेगा। और ये सुन्नत तरीका भी है, और इससे साबित इसी आयत के ज़रिए साबित होता है कि नमाज में अपनी मुश्किल वक़्त में नमाज नफ़ल हाजत के नियत से पढ़ें, और नेकी भी मिलेगी, और अल्लाह ताला हमारी मदद भी ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। तो अब आप देख लें, मेरी ये आयत भी मुकम्मल होगी, और मेरा ख्याल है कमीज़ का भी काम मुकम्मल हो रहा है। तो आप देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लेस लगाने का तरीका मिल गया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और आप ये देखें, और एंड पे वज़ीफ़ा भी है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और भलाई की तौफ़ीक दे हम सबको। आमीन सुम आमीन। तो